گاؤں کئی سال بعد واپس آیا تھا۔ وہ شہر میں تعلیم حاصل کر رہا تھا، لیکن دادا جان کی بیماری کی خبر سن کر فوراً واپس آ گیا۔ گاؤں کی کئی ویران گلیاں، پرانا خاندانی حویلی دیکھ کر علی کے دل میں بچپن کی یادیں تازہ ہو گئی تھی، لیکن دل میں ایک عجیب سا خوف بھی اترنے لگا۔ حویلی پر پہنچ کر علی نے دیکھا کہ دادا جان بستر پر کمزور پڑے ہیں اور بار بار ایک ہی بات دہرا رہے ہیں، وہ واپس آ گیا ہے، وہ کالے کمرے میں ہے۔ علی نے یہ بات سن کر نظر انداز کی، سمجھا شاید بوڑھا ہے یا کمزوری اور بخار کی وجہ سے وہ ایسا کہہ رہا ہے۔ علی کو اچھی طرح یاد تھا کہ دادا جان کی حویلی میں ایک کمرہ ایسا ہے جسے ہمیشہ بند رکھا جاتا ہے، کالا کمرہ۔ اس کمرے کی دیوار پر تالا پڑا ہوتا ہے اور سب بچوں کو منع کیا جاتا ہے کہ اس کے قریب نہ جانا۔ اس رات جب علی سونے کے لیے گیا تو اسے حویلی کے نچلے حصے سے کچھ آوازیں آنے لگیں، جیسے کوئی دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا ہو۔ نیند میں ڈوبے علی نے یہ سوچ کر نظر انداز کیا کہ شاید ہوا ہوگی، مگر اگلی صبح جب علی نیچے گیا تو کالے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ علی اندر گیا تو کمرے میں دھند، ٹوٹی ہوئی چیزیں اور دیواروں پر عجیب نقش بنے ہوئے تھے۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ کوئی اسے پیچھے سے گھور رہا ہے۔ اس نے مڑ کر دیکھا لیکن کوئی نہیں تھا، لیکن جب وہ کمرے سے نکلنے لگا تو ایک سرد سانس اس کے کان کے قریب آئی اور ایک سرگوشی سنائی دی۔ تو واپس آ گیا۔ علی گھبرا گیا، وہ تیزی سے باہر بھاگا اور دادا جان کے پاس جا پہنچا۔ دادا جان نے اس کی حالت دیکھ کر کہا، میں نے کہا تھا نا وہ جا چکا تھا، مگر اب تو اسے جگا چکا ہے۔ علی نے دادا جان سے سچ جاننے کا مطالبہ کیا۔ دادا جان نے کمزور آواز میں بتایا کہ یہ کمرہ تمہارے پردادا نے بند کروایا تھا، اس میں ایک عامل نے کسی شیطانی وجود کو قید کیا تھا، وہ سایہ بہت خطرناک تھا، کئی جانیں لے چکا تھا، ہم نے بڑی مشکل سے اسے بند کیا تھا، مگر جو دروازہ کھل جائے وہ دوبارہ بند نہیں ہوتا۔ علی نے اپنے دوست عمیر کو شہر سے بلایا تاکہ وہ کچھ مدد کر سکے۔ دونوں نے مل کر ایک مقامی پیر سے رابطہ کیا۔ پیر نے کہا کہ وہ سایہ اب آزاد ہو چکا ہے اور وہ علی سے بندھن جوڑ چکا ہے، کیونکہ علی ہی وہ خون ہے جس نے اسے آزاد کیا۔ پیر نے رات کو تعویذ اور قرآن کی تلاوت کے ذریعے سائے کو واپس بند کرنے کی کوشش کی۔ پوری حویلی میں روشنی گل کر دی گئی، دعائیں شروع ہو گئیں، مگر اچانک کمرے میں اندھیرا چھا گیا۔ دروازہ خود بخود بند ہو گئے، سایہ نمودار ہوا، ایک کالے دھوئیں کی صورت جس کی آنکھیں سرخ اور آواز گونجدار تھی، تم مجھے قید نہیں کر سکتے، اب میرا وقت ہے۔ پیر نے بلند آواز سے سورۃ یاسین کی تلاوت شروع کی۔ علی بے ہوش ہو گیا۔ جب علی کی آنکھ کھلی تو صبح ہو چکی تھی، کمرہ کھلا پڑا تھا، پیر غائب تھے اور دیوار پر صرف ایک جملہ خون سے لکھا ہوا تھا، میں واپس آ گیا ہوں۔ دادا جان اسی رات انتقال کر گئے۔ علی نے حویلی فروخت کر دی اور شہر واپس چلا گیا، مگر آج بھی کبھی کبھار علی کو خواب میں وہ سرگوشی سنائی دیتی ہے، تو واپس آ گیا۔